Episode 5. یہ امکان تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا، بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا، ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا، یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی، وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب بات اور تھی، تب حالات اور تھے۔ اب امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجیانہ انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں۔ بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجیانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن
ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ ارشد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان ہی میں جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد ارشد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بیٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کی ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدظن ہوں، اور پھر شادی کے بعد وہ ارشد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی تو دوسری طرف امامہ کی منت و سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ جویری اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس ارشد سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ ارشد لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یکدم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں ارشد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت ارشد سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بڑبڑائی، پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو۔ جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، کیا بتا دو؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے سوچنے لگی، جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے بھی یہاں کچھ کام ہے۔ میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے یہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ جب تک تم اپنے کام نپٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے لاہور واپس آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی، اور جیولر کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔
تمہاری امی نے بتایا نہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمہ اور ہاشم کو دیکھا جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ حبنک چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ ہاشم مبین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم مبین نے اس سے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم گہری خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسجد سے شادی کرو گی اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے؟ تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمہ نے ہاشم مبین سے کہا اور خود اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھ کر امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے آئے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ دہاڑی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بابا نے کہا۔ بابا نے کہا تھا میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا، اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھے گھنٹے تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی، وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں نہیں تھیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے سبیہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، سبیہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ، سبیہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں سبیہ تک پہنچا دوں گا۔ نہیں انکل شکریہ، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی تھی۔ امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبا دیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کے ساتھ کان لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کو رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درست لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے اس نے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہوں؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اسے تحمل سے کہا۔
تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم پر خود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ کر مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ کبھی بھی تمہاری کہیں اور شادی ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو پھر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکانکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکیوں کی طرف آ گئی اور خالی اس ذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا، دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا، ہاں یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو۔ امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو۔ اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار۔ اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنے رسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو۔ سالار اس سے مخاطب ہوا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ پل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، شاید کل رات بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال النصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو تم جو چاہے اسے بتا دینا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا،
میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کر کے کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال النصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹس سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگہ پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا، اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا۔ وہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا، مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں، اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجلا گیا۔ بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ، وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیا اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، اس کی بھوک یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے ہیں، اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھیں، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ شاید یہ اس کا اندازہ ہی تھا جس نے سلمہ کو کچھ مطمئن کر دیا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا، مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلے گئے؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد؟ دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی کو بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ امامہ میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھماکہ ہوا۔ ہاں، اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکریہ ادا کیا۔ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یا اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے۔ سلمہ نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں باہر نہ جانے دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں
सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया, मेरी हाउस जॉब तक इंतजार कर लें, उसके बाद शादी करते। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार उसकी भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की। खामा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है, और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूं कि तुम तो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करती थी, फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत अजीब हो गई हो, और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती थी। मामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिल एतराज लगती, और मुझे कोई बात काबिल एतराज नहीं लगी। सलमा ने बड़े आराम से कहा। मामा गुस्से के आलम में वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सालार सुबह खिलाफे मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए उसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासरा को अंदर भेजना। उसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। उसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुमसे एक काम करवाना है। सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, उन्हीं के घर। हाँ जी, करती है। वो कुछ हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो उनके घर? इस वक्त उनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ। यह मोबाइल उसे दो। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। ये मोबाइल अपनी बेटी को दूं और उससे कहूं कि किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुंचा दो? मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सालार ने नागवारी के आलम में उसे झिड़का। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? नासरा की बात को उसने दृष्टि से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो न सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा बल्कि तुम्हें भी खासा फायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो। सालार ने उसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। उसने उन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहां के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। उसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। उसने फौरी अंदाजा यही लगाया था कि मामा और सालार का चक्कर चल रहा था, और ये मोबाइल वो तोहफा था जो वो उसे मामा को देना चाहता था। मगर उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का उससे पहले क्यों नहीं पता चला। उसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही थी? और देखो जरा मुझे, और मैं मामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। उसके वालिद उस वक्त अपनी एक फाइल देखने में मसरूफ थे। हाँ आओ, क्या बात है? उसने जलाल को देखते हुए कहा। वो उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। उसके वालिद ने गौर से उसका चेहरा देखा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूं। जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को उसके मुंह से उस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूं। यह फैसला तुमने यकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ थे, और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने जैनब की दोस्त उम्मा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाजा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं। उसका बाप बड़ा सनतकार है और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसकी फैमिली कादियानी है। जलाल ने वजाहत की। उसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है वो ये प्रपोजल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुभते हुए लहजे में पूछा। अब्बू, उसकी फैमिली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے، اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے، انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا۔ انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا، مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اب پلیز میری بات سمجھیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے باخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے۔ بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں لے کر مت آؤ، ہر چیز سے مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہبی نے فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ وہ تو ڈاکٹر نہیں بنے گی، یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہ سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی۔ باجی، میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم۔ امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق ہی میں رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی، یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھا دیا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا۔
اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو، تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے، امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی، آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دروازے سے موبائل اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا، جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات ہی کو آئے گا، تم زینب سے بات کر لو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی۔ بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی تھی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا، تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر فرق بھی کیا پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں بعد؟ اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں میں تو کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پر ہی ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ؟ میں اسے کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز، امامہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو، اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور پٹخ دیا۔ وسیم نے اس کی پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کو سنتا رہا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو، کل بھی تو تم نے شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہے، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر غرائی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ بھی خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اس سے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ اسجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز پھر لگی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز
آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی اس ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں، جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا۔ تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو۔ اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح کی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کرو گے تو اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدرے ناراضی سے کہا۔ امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہوئے نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہتی ہے، اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں، وہ خفگی سے بولی۔ امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بات جلال نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری عزت اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہاری اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھیں۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا تھا۔ امامہ، میں نے امی سے ہی بات کی ہے، وہ ابو سے بھی زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خود انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔
اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو، اگر ایسے کسی نگاہ کے بارے میں میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معوف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے پاپا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ آخر تم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور وہ میں اپنی پسند سے کروں گی۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسجد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تک تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی انہیں اپنی زندگی میں اولاد، اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے، اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اسجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جسے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بے وقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتہ کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھیرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا۔
اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ چند کتابیں پڑھ کر تم، امامہ نے ان کی بات کاٹ دی، آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں؟ جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے جانے والا قدم سمجھ کر آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے جانے والا قدم سمجھ کر، اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے؟ میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں گا؟ نہیں امامہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں ازجد ہی سے کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ، پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اسجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اسجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اسجد، تمہیں اگر بتا دیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو۔ انکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو۔ اس نے ترکی بترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ بہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کس بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ اسجد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو۔ امامہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسجد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو۔ اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔
تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید میں رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بیوقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے ساری زندگی پڑی ہے، تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ ارشد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کبھی بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی۔ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں ارشد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ ارشد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر ہے۔ تم میری طرف سے اسے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں، میں کسی اور کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اسے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ پھرائی بھی لگی، پھر اس نے انکار کر دیا۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ تو ون سائڈ لو افیئر ہوا۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑھ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے۔ امامہ نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ کرنا۔ امامہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام قواعد سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال النصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے
उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा। वो खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी आम सी शक्ल सूरत का था। सालार के लंबे कद और खूबसूरत जिस्म ने उसे सिन्फ मुखालिफ के लिए किसी हद तक पुरकशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा हुआ वो शख्स उन दोनों चीज़ों से महरूम था। वो नॉर्मल कद क़ामत का मालिक था। उसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो वो फिर भी कुछ कदरे बेहतर नजर आता। सालार सिकंदर को जलालुन नसर से मिलकर मायूसी हुई थी। इमामा अब उसे पहले से ज़्यादा बेवकूफ़ लगी। मैं जलालुन नसर हूँ, आप मिलना चाहते हैं मुझसे? मेरा नाम सालार सिकंदर है। सालार ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माफ़ कीजिएगा मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। ज़ाहिर आप पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सालार उस वक्त जलाल के हॉस्पिटल में उसे ढूंढते हुए आया। चंद लोगों से उसके बारे में दरियाफ्त करने पर वो उसके पास पहुँच गया था। वो उस वक्त ड्यूटी रूम के बाहर खड़े थे। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर? मगर किस सिलसिले में? इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं? मैं उसका दोस्त हूँ। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। सालार उसके साथ था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ चलते हैं, सालार ने कहा। गाड़ी तक पहुँचने और उसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सालार ने कहना शुरू किया। इमामा चाहती है कि मैं आपसे बात करूँ। इमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया, जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप इमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ साथ हैं, बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सालार नहीं जानता उसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था। वो जलाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। इमामा से मेरी बहुत तफसीली बात हो चुकी है। इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है? जलाल ने सपाट लहजे में कहा। इमामा चाहती कि आप उससे शादी कर लें, सालार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब बता चुका हूँ। वो चाहती है आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। यह मुमकिन नहीं है। वो उस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है अगर आप हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर उससे निकाह करें और फिर बैलेफ की मदद से उसे छुड़ा लें। यह मुमकिन ही नहीं है। वो उनकी कैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फ़ोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे उससे शादी की इजाज़त नहीं देंगे और फिर वो इमामा को कबूल करने पर भी तैयार नहीं है। जलाल की नज़रें अब सालार के बालों की पौनी पर जमी हुई थी। यकीनन सालार की तरह उसने भी उसे नापसंदीदा करार दिया होगा। उसने कहा कि आप वक्ती तौर पर उससे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके। बाद में आप चाहें तो उसे तलाक दे दें। मैंने कहा मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर लें, आखिर आप उसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुभते हुए अंदाज में सालार से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा, सालार ने कंधे झटकाते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं। बाद में आप भी उसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया था। आपका मशवरा उसे पहुंचा दूंगा, सालार ने संजीदगी से कहा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इमामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाएं, बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें इमामा के बारे में बताएं कि किस तरह उसके ख़ानदान ने उसे ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगा तो वो खुद ही इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इत्तला दें। सालार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज़ पूरी नहीं थी। वाकई इमामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी? ये रास्ता ज़्यादा महफूज था। मैं आपका ये मशवरा भी उससे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास ना आएँ, बल्कि इमामा से भी ये कह दें कि वो मुझसे किसी भी तरीके या ज़रिए से दोबारा राब्ता ना करें। मेरे वालिदैन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले हैं। जलाल ने जैसे इंकिशाफ किया। ठीक है, मैं सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सालार ने लापरवाही से कहा। जलाल मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया।